إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں دوستوں اور محترم خواتین، آج کی اس گفتگو میں انشاءاللہ تعالی آپ تمام طالبات کے سامنے، تمام خواتین اور طلبہ کے سامنے اسلام کے حوالے سے اور عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے چند ضروری اور بنیادی معلومات کو پیش کیا جائے گا، جن کا جاننا اور سمجھنا ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی نہایت عظیم سورت آل عمران میں اللہ کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اس کا ترجمہ ہے کہ بلا شبہ اللہ کے نزدیک قابل قبول اور پسندیدہ دین محض اسلام ہی ہے. اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کے نزدیک قابل قبول اور پسندیدہ دین محض اسلام ہی ہے. اور سورت آل عمران کی ہی ایک دوسری آیت میں اللہ کا فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی بھی دوسرا دین اختیار کرے گا تو وہ اس سے ہرگز بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں ہمیشہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اللہ کا فرمان ہے کہ جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی بھی دوسرا دین اختیار کرے گا تو وہ اس سے ہرگز بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں ہمیشہ نقصان اٹھانے والوں سے ہوگا. جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی بھی دوسرے دین پر مرے گا تو وہ شخص لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال دوزخ کی آگ میں جلتا رہے گا، کبھی بھی دوزخ کی آگ سے نکل نہیں سکے گا. خواہ یہودی مذہب پر مرا ہو، عیسائی مذہب پر مرا ہو، ہندو مذہب پر مرا ہو، یا فوت شدہ ہستیوں کو مدد کے لیے پکارتا ہوا مرا ہو، یا فوت شدہ ہستیوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہوئے مرا ہو، یا محمد علیہ السلام کو آخری نبی نہ مانتے ہوئے مرا ہو. جو شخص بھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کے علاوہ کسی بھی دوسرے دین پر مر گیا تو ایسا شخص لاکھوں کروڑوں سال دوزخ کی آگ میں جلتا ہی رہے گا اور کبھی بھی دوزخ کی آگ سے نکل نہیں سکے گا. تو ان دونوں آیات کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بلا شبہ محض اسلام ہی صحیح دین ہے، اسلام ہی سچا دین ہے، اسلام ہی برحق دین ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی بھی دوسرا دین صحیح اور سچا بالکل نہیں ہے. بلکہ اسلام کے علاوہ باقی جتنے بھی ادیان و مذاہب ہیں وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، جعلی ہیں، غلط ہیں، باطل ہیں اور دوزخ اور تباہی کا راستہ ہے. اور جہاں مسلمان بننے کے لیے اسلام کو صحیح اور سچا دین سمجھنا ضروری ہے، وہیں مسلمان بننے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام کے علاوہ باقی تمام ادیان و مذاہب کو جھوٹا، جعلی، غلط، باطل اور دوزخ اور تباہی کا راستہ سمجھنا بھی ضروری ہے. تو یہ میں بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں، آپ لوگ بڑی توجہ سے سنیے گا کہ جہاں مسلمان بننے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام کو صحیح، سچا اور برحق سمجھنا ضروری ہے، وہی مسلمان بننے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام کے علاوہ باقی تمام ادیان و مذاہب کو جھوٹا، جعلی، غلط، باطل اور دوزخ اور تباہی کا راستہ سمجھنا بھی ضروری ہے. اور جس بھی شخص نے اسلام کے علاوہ کسی بھی دوسرے دین کو صحیح یا سمجھا تو وہ اللہ کے پاس 100% کافر شمار ہوگا اور ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول بننے کے بعد ان کے لائے ہوئے دین اسلام کے علاوہ کسی بھی دوسرے دین کو صحیح سمجھے گا یا سچا سمجھے گا یا اس کو کفر اور گمراہی نہیں سمجھے گا یا اس میں داخل ہونے کو جائز سمجھے گا تو ایسا شخص دنیا کا سب سے بدترین کافر ہے اور اللہ کی نگاہ میں مسلمان نہیں ہے، اگرچہ کہ اس نے کئی لاکھ دفعہ کلمہ پڑھ رکھا ہو. ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، کئی لاکھ دفعہ اس نے کہا ہو لا الہ الا اللہ، کئی لاکھ دفعہ کہا ہو محمد رسول اللہ، مگر اگر یہ محمد علیہ السلام کے لائے ہوئے دین اسلام کے علاوہ کسی بھی دوسرے دین کو صحیح سمجھتا ہے یا اسلام کے علاوہ کسی بھی دوسرے دین میں شامل ہونے کو جائز سمجھتا ہے تو ایسا شخص کافر ہے اور ہمیشہ کا دوزخی ہے اور رسول اللہ کا دشمن ہے. تو انشاءاللہ میں بات کو آخری دفعہ دہرا رہا ہوں کہ مسلمان بننے کے لیے یقین رکھنا ضروری ہے، جنت میں جانے کے لیے، دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے یقین رکھنا ضروری ہے کہ محض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام ہی صحیح دین ہے، سچا دین ہے، برحق دین ہے، اکیلا صحیح دین ہے
اور اسلام کے علاوہ کوئی بھی دوسرا دین صحیح سچا اور برحق نہیں ہے، بلکہ اسلام کے علاوہ باقی تمام ادیان و مذاہب جھوٹے ہیں، جعلی ہیں، غلط ہیں، باطل ہیں اور دوزخ و تباہی کا راستہ ہیں۔ اور جو ہے جہاں مسلمان بننے کے لیے اسلام کو صحیح دین سمجھنا ضروری ہے، وہی مسلمان بننے کے لیے اسلام کے علاوہ باقی تمام ادیان و مذاہب کو جھوٹا، جعلی، غلط اور باطل اور دوزخ و تباہی کا راستہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یہ تھی پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم مسلمان، ہمارا اسلام پر ایمان ہے، ہمارا قرآن پر ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث پر ایمان ہے، تو ہمیں قرآن کریم میں، ہمیں اسلام میں، احادیث میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانیں، اور اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی سچے نبی اور رسول ہیں ان پر بھی ہم پورا ایمان رکھیں۔ اسلام ہمیں یہ نہیں دیتا، اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا کہ تم نے ایمان سے محمد علیہ السلام پر رکھنا ہے، اللہ کا رسول سے محمد علیہ السلام کو ماننا ہے، اور موسیٰ کو رسول نہیں ماننا، عیسیٰ کو رسول نہیں ماننا، ابراہیم کو رسول نہیں ماننا۔ نہیں، اسلام میں اتنی جہالت نہیں ہے، اسلام میں اتنی تنگ نظری نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ محمد علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، انہیں بھی اللہ کا رسول ماننا ضروری ہے، اور نوح علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں، موسیٰ بھی اللہ کے سچے رسول ہیں، عیسیٰ بھی اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اللہ نے جتنے بھی سچے نبی اور رسول بھیجے ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ نے جتنے بھی سچے نبی اور رسول بھیجے ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جن کے ناموں کا تذکرہ کر دیا گیا ان پر ان کے نام کے ساتھ ایمان رکھنا ضروری ہے، اور جن سچے نبیوں اور رسولوں کے ناموں کا تذکرہ نہیں ہوا ان پر مجموعی طور پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مختلف نبی اور رسول بھیجے تھے۔ تو اللہ کی طرف سے اسلام کی شان یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں محمد علیہ السلام پر ایمان لانے کی بھی دعوت دی ہے، اور اللہ کے سارے سچے نبیوں اور رسولوں پر بھی ایمان لانے کی دعوت دی ہے۔ ہم محمد علیہ السلام کو بھی اللہ کا رسول مانتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، اور محترم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا سچا رسول مانتے ہیں۔ اچھا جناب، تیسری بات یہ ہے کہ میں یہاں انشاءاللہ وضاحت کر دوں کہ جس طرح جو شخص محمد علیہ السلام کو اللہ کا سچا رسول نہیں مانے گا وہ کافر ہے اور ہمیشہ کا دوزخی ہے، اسی طرح جو شخص موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا رسول نہیں مانے گا وہ بھی کافر ہے، وہ بھی ہمیشہ کا دوزخی ہے۔ جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا رسول نہیں مانے گا وہ بھی کافر ہے، وہ بھی دوزخی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ قرآن کریم میں اللہ کے جتنے سچے نبیوں اور رسولوں کے بارے میں بتایا گیا ہے ان میں سے ہر رسول پر ایمان رکھنا فرض ہے، ایمان رکھنا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوئی دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے چند ضروری اور بنیادی باتوں پر روشنی جو ہے ڈالیں گے جن کا جاننا اور سمجھنا ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آغاز عیسیٰ یا پیدائش عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا آغاز کیسے ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو یہاں یہ بات بتا رہا ہوں کہ آدم اور حوا کے علاوہ، آدم علیہ السلام کے علاوہ اور حوا کے علاوہ جتنے بھی انسان دنیا میں آئے ان کے لیے، ان انسانوں کے آنے کے لیے ماں اور باپ دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ ماں کا ہونا بھی ضروری ہے، باپ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ نہ اکیلے باپ سے کوئی بیٹا آ سکتا ہے، بچہ آ سکتا ہے، نہ اکیلی ماں سے کوئی بچہ آ سکتا ہے۔ ماں اور باپ دونوں کا ہونا ضروری ہے، یہ اللہ کا رکھا ہوا اصول ہے، اللہ کا رکھا ہوا طریقہ ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی اعلیٰ ترین قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے یہ عظیم معاملہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی بھی باپ کے بغیر محض ایک ماں سے ہی پیدا کر کے دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے، اللہ کے پاس کلمہ کن ہے، کن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن، یہ چیز ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی کام کا کرنا اور چیز کا بنانا مشکل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے لیے صرف کن کہنا کافی ہے کہ چیز ہو جا تو چیز ہو جائے گی۔ اگر چاہے دور تک اسباب نہ ہو، دور تک کوئی اس کی ترتیب نہ ہو، اسباب نہ ہو، کوئی شکل و صورت نہ ہو، مگر اللہ نے خود کہہ دیا تو وہ اللہ کے حکم سے چیز پوری ہو کر رہے گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی بھی باپ نہیں ہے، ان کے کوئی بھی فادر نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی صرف ایک ماں ہے جن کا نام مریم ہے، اور مریم علیہ السلام بڑی پاکیزہ خاتون تھی، بڑی شریف خاتون تھی، بڑی عبادت گزار خاتون تھی، شرک سے، کفر سے، گمراہی سے، بے شرمی سے، بے حیائی سے دور تھی، اللہ کی بڑی عبادت کرنے والی تھی، اللہ کو ایک مانتی تھی اور اللہ کی عبادت و فرمانبرداری کیا کرتی تھی، اللہ کے لیے نمازیں پڑھا کرتی تھی۔ صحیح ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ آخری دفعہ اس بات کو دہرا رہا ہوں، پھر بات آگے بڑھ جائے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی والد صاحب نہیں ہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ماں سے ہی بنا کر دکھا دیا۔
اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو کہا کہ تم جو ہے مریم علیہ السلام میں جو ہے پھونک مار دو، اور جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو ہے پھونک ماری، اور وہ جو ہے مریم علیہ السلام کے خاص حصے کے ذریعے ان کے پیٹ کے اندر داخل ہو گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بننے کا معاملہ شروع ہو گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی بھی والد صاحب نہیں ہے، بلکہ ان کی صرف ایک ماں ہی ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ماں کے ذریعے ہی بنا کر دکھا دیا، اور اللہ کے لیے کسی بھی کام کو کرنا مشکل نہیں ہے۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو دونوں والدین کے بغیر بنا کر دکھا دیا، وہ کام اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا، اور اللہ کی کوئی کام مشکل ہے ہی نہیں۔ تو اگر اللہ نے عیسیٰ کو ایک باپ کے بغیر صرف ماں کے ذریعے بنا کر دکھا دیا تو کون سی مشکل بات ہے، کون سی حیرانی کی بات ہے؟ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ تو یہ ہو گئی پہلی بات کہ آغاز عیسیٰ علیہ السلام کا آغاز کیسے ہوا، ان کی اسٹارٹنگ کہاں سے ہوئی، ان کی بگڑی جو کیسے ہوئی؟ تو وہ اللہ کے لفظ خود سے بنے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے لفظ خود سے بنے۔ اللہ نے کہا کن یا عیسیٰ فکان عیسیٰ، اللہ نے کہا عیسیٰ تو ہو جا، تو بن جا، تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں بننا شروع ہو گئے اللہ کے حکم سے۔ اچھا جناب، جو گئی پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے پیغام عیسیٰ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام کیا ہے، ان کا میسج کیا ہے، ان کی دعوت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں کو اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ابھی وہ صرف ایک دن کے بچے تھے، ان کی پیدائش کو 2 دن نہیں گزرے، ان کی پیدائش کو ہفتہ نہیں گزرا، صرف ایک دن کے بچے تھے۔ جب یہ بات سورہ مریم میں لکھی ہوئی ہے، جو قرآن کریم کی عظیم سورہ مریم ہے، اس میں بات لکھی ہوئی ہے کہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ جب مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر قوم کے سامنے آئیں تو لوگوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں جو کہ گود میں چھوٹا سا بچہ ہے، یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، کہاں سے بات کرے گا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے قوت گویائی عطا فرمائی، اسپیکنگ پاور عطا فرمائی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیدائش کے بعد جو سب سے پہلا لفظ بولا وہ کیا تھا؟ انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ، انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیدائش کے پہلے دن سے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہا۔ یہ نہیں کہا کہ میں تو اللہ ہوں، یہ نہیں کہا میں تو اللہ کا بیٹا ہوں، میں تو اللہ کا ٹکڑا ہوں، میں تو اللہ کا حصہ ہوں، نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، نہیں قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہا۔ میں یہاں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہر شخص اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے یا کوئی دوسرا باہر کا آدمی اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے؟ یقیناً ہر شخص اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ آپ اپنے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، یہ بھائی اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے، میں اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہوں۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ بھی اپنے بارے میں زیادہ جانتے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرما دیا انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہہ رہے ہیں، پھر کسی شخص کے لیے عیسیٰ کو اللہ کہنا یا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا یا عیسیٰ کو اللہ کا ٹکڑا کہنا ہرگز بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ بڑی حماقت کی بات ہے، بڑی جہالت کی، بڑی حماقت کی اور گمراہی کی بات ہے کہ عیسیٰ کو اللہ کہا جائے یا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا جائے یا عیسیٰ کو اللہ کا ٹکڑا اور پات کہا جائے۔ بڑی جہالت کی، حماقت کی اور گمراہی کی بات ہے، اور ان غلطیوں سے گریز کرنا شریف اور سمجھدار اور مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے۔ شریف بننے کے لیے بھی ضروری ہے، سمجھدار بننے کے لیے بھی ضروری ہے، اور مسلمان اور جنتی بننے کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ پیغام عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ قرآن کریم کی 4 آیتوں میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام یہ تھا اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، کہ اللہ تعالیٰ ہی میرے بھی رب ہیں اور تمہارے بھی رب ہیں، فَاعْبُدُوهُ، تو تم لوگ محض اللہ کی عبادت و بندگی کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اللہ تعالیٰ میرے بھی رب ہیں تمہارے بھی رب ہیں۔ یہ نہیں کہا چلو میرے تو باپ لگتے ہیں تمہارے رب ہیں، بیٹوں کا ٹکڑا ہوں، بیٹوں کا بیٹا ہوں، تمہارے رب ہیں، نہیں۔ فرمایا ربی وربکم، میرے بھی رب ہیں تمہارے بھی رب ہیں، میں بھی ان کا بندہ ہوں تم بھی ان کے بندے ہو، نہ میں ان کا بیٹا ہوں نہ تم ان کے بیٹے ہو، کوئی اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اللہ میرے بھی رب ہیں تمہارے بھی رب ہیں، تو تم لوگ محض اکیلے اللہ کی ہی عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ محض ایک اللہ کی عبادت و بندگی کی طرف بلایا، اور کبھی بھی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی عبادت و پوجا کی طرف نہیں بلایا۔ محترم عیسیٰ علیہ السلام نے
کبھی بھی اپنی یا اپنی ماں کی عبادت و بندگی کی دعوت نہیں دی. یہ نہیں کہا چلو لوگوں میری پوجا کر لو، میں اللہ ہوں، میں اللہ کا ٹکڑا ہوں، میں اللہ کا بیٹا ہوں. نہیں نہیں، انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. تو لوگ صرف اکیلے اللہ کی عبادت کرنا. نہ اپنی ماں کی عبادت کی دعوت دی، نہ اپنی عبادت و بندگی کی دعوت دی. اور یہ بات سورۃ المائدہ میں بڑی عظیم بات، بڑی اعلیٰ بات، بڑی اہم بات سورۃ المائدہ کے آخر میں لکھی ہوئی ہے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ کے پوجنے والوں کو، عیسیٰ کو اللہ کہنے والوں کو، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے والوں کو خاموش کرنے کے لیے اور عیسیٰ کی شان و مقام و مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں کے سامنے عیسیٰ کو بلائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے اور ان سے کہیں گے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم لوگ مجھے اور میری ماں کو جو ہے عبادت کیا خصی سمجھ لو؟ کیا آپ نے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھ عیسیٰ کی ماں کی پوجا کرو؟ کیا آپ نے لوگوں سے یہ بات کہی تھی؟ اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ عیسیٰ نے نہیں کہی. اللہ کو یہ بات پہلے معلوم ہے کہ عیسیٰ نے بات نہیں کہی، مگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ کی پاک دامنی کو ظاہر کرنے کے لیے اور ان کے پوجنے والوں کی گمراہی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ بات جو ہے پوچھیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کروڑوں لوگوں کے سامنے صاف صاف کھلا کہیں گے ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ تعالیٰ یہ بات تو میرے لیے مناسب ہی نہیں ہے، درست ہی نہیں ہے کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو اس سے صرف وہی بات کہی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا. ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ تم لوگ محض اللہ کی ہی عبادت کرو جو کہ میرے بھی رب ہیں تمہارے بھی رب ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے پوری عاجزی سے، پوری انکساری سے، پوری وضاحت کے ساتھ جو ہے واضح کر دیں گے اللہ تعالیٰ میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کہنا، میں نے نہیں کہا تھا مجھ عیسیٰ کی پوجا کرنا، مجھے اللہ کا بیٹا کہنا، مجھے اللہ کا ٹکڑا کہنا یا میری ماں مریم کی پوجا کرنا، میں نے نہیں کہا تھا. یہ ان ظالموں کا اپنا طرز عمل ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو اسے صرف وہی بات کہی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ تم لوگ محض اللہ کی ہی عبادت کرو جو کہ میرے بھی رب ہیں تمہارے بھی رب ہیں. میرا پیغام یہی تھا، میری دعوت یہی تھی. تو یہ معاملہ ہے فلما توفیتنی كنت انت رقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید. بعد میں ان لوگوں نے خلاف ورزی کی، بعد میں ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا، میرے پیغام کو جھٹلایا، مجھے اللہ کہا، مجھے اللہ کا بیٹا کہا، مجھے اللہ کا حصہ کہا، تو میں ان غلطیوں کا ذمہ دار نہیں ہوں. اور عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کیا جا رہا ہوگا. اور جن لوگوں نے دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کی ہوگی، ان کی پرستش کی ہوگی، ان کی عبادت کی ہوگی، عیسیٰ کو اللہ کہا ہوگا یا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا ہوگا یا عیسیٰ کو اللہ کا ٹکڑا اور حصہ کہا ہوگا، ایسے ظالموں کو نہایت ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا. عیسیٰ کو اللہ کہنے والوں کو، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے والوں کو، عیسیٰ کو اللہ کا ٹکڑا اور حصہ کہنے والوں کو، سمجھنے والوں کو ہمیشہ کے لیے اربوں خربوں سال کے لیے دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. عیسیٰ ان کو نہیں بچائیں گے. عیسیٰ کہیں گے اللہ تعالیٰ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، جو آپ ان کو دوزخ میں ڈال رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں، یہ اسی بات کے حقدار ہیں. جب آپ نے قرآن پاک میں فرما دیا، آپ نے انجیل میں فرما دیا کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو انہیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے تھا. مگر ان ظالموں نے کہا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، انہوں نے بڑی زیادتی کی، بڑا ظلم کیا، بڑی گمراہی کی، بڑا کفر کیا، تو آپ ان کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دیں. اور اللہ کے حکم سے عیسیٰ میں بتا رہا ہوں کہ دوزخ میں ڈالا جائے گا. نام لینے سے بڑی بات ہے کہ میں غلطی بیان کر دوں، نام لینے سے بڑی بات ہے کہ میں غلطی بیان کر دوں کہ لوگوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. جن لوگوں نے عیسیٰ کو ہی اللہ کہا، یا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، یا عیسیٰ کو اللہ کا ٹکڑا کہا، یا عیسیٰ کو اللہ کا حصہ کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر یقین نہیں رکھا، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانا، تو ایسے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے اربوں خربوں سال کے لیے دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا اور وہ کبھی بھی دوزخ کی آگ سے نکل نہیں سکیں گے. اللہ کا سورۃ المائدہ میں فرمان ہے یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، کہ یہ لوگ دوزخ کی آگ سے نکلنا بھی چاہیں گے مگر دوزخ کی آگ سے نکل نہیں سکیں گے. وما هم بخارجین منها، تو جو شخص عزت چاہتا ہے، نجات چاہتا ہے، بخشش چاہتا ہے، اس کے لیے یقین رکھنا ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے صرف بندے ہیں، اللہ کے صرف رسول ہیں. عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں ہے، عیسیٰ اللہ کا حصہ نہیں ہے، اور جو ہے مریم اللہ کی بیوی نہیں ہے، اور کوئی بھی شخص اللہ کا بیٹا نہیں ہے.
کوئی بھی شخص اللہ کا ٹکڑا حصہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ تعالیٰ تین نہیں. جو شخص بھی اللہ کو تین کہے وہ دنیا کا سب سے بڑا کافر ہے. جو شخص بھی اللہ کو ایک نہ مانے وہ دنیا کا سب سے بڑا کافر ہے. سب سے بڑی حقیقت یہ ہے, سب سے پہلی حقیقت یہ ہے, قل هو اللہ احد, آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے. ذات میں بھی اکیلے ہیں, صفات میں بھی اکیلے ہیں, اور عبادات میں بھی اکیلے ہیں. اور ذات, صفات اور عبادات میں اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ, یقیناً جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین کے تیسرے ہیں, ایسے لوگ کافر ہیں. جنہوں نے اللہ کو تین کا تیسرا کہا وہ کافر ہیں. اللہ کو تین کہنے والا کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ کو تین کہنے والا کبھی اللہ کے پاس شریف شمار نہیں ہو سکتا. اللہ کو تین کہنے والے کی کبھی بخشش نہیں ہوگی. اللہ کو تین کہنے والا ہمیشہ ذلیل, رسوا, ناکام, پریشان, پس اور جو ہے دوزخ میں رہے گا. ذلیل رہے گا, ناکام رہے گا, پریشان رہے گا, اور تکالیف کا شکار رہے گا, اور ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. کبھی بھی دوزخ کی آگ سے نکل نہیں سکے گا. تو عافیت کس میں ہے, سلامتی کس میں ہے, نجات کس میں ہے, بخشش کس میں ہے, رحمت کس میں ہے, کہ اللہ کو ایک مانا جائے. اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے, ایک سے زیادہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تین بھی نہیں ہے, دو بھی نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے, ایک سے زیادہ بالکل نہیں ہے. قل هو اللہ احد. بلا شبہ عظیم ترین اللہ تعالیٰ سنتے ہیں, اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ گفتگو فرماتے ہیں. اللہ کا حقیقی چہرہ ہے. قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا حقیقی چہرہ ہے. قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں. تو اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کوئی تھیوری نہیں ہے, اللہ کوئی آئیڈیا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے کسی سوچ کا نام نہیں ہے, بلکہ اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, گفتگو فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے, اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی زندگی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ حی ہے, اللہ تعالیٰ حی ہے یعنی زندہ ہے. تو سب جو ہے اللہ تعالیٰ میں اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں. بیچ میں بات آ گئی, بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی تھیوری نہیں ہے, آئیڈیا نہیں ہے, سب سوچ نہیں ہے, سب نظریہ نہیں ہے, بلکہ اللہ کی باقاعدہ ذات ہے. اور جو اللہ کی حقیقی ذات پر ایمان نہ رکھے وہ دنیا کا سب سے بڑا کافر اور غیر مسلم ہے. جو شخص کہے استغفر اللہ, جو شخص کافروں کی, بت پرستوں کی, گمراہوں کی بات کا شکار ہوتے ہوئے کہے کہ اللہ تعالیٰ تو استغفر اللہ سب ایک نظریہ ہے, سوچ ہے, تھیوری ہے, آئیڈیا ہے, ان کی حقیقی ذات نہیں ہے, ایسا کہنے والا دنیا کا سب سے بڑا کافر اور غیر مسلم ہے, اور ہمیشہ کا دوزخی ہے, اور محمد علیہ السلام اور سارے پیغمبروں کا کھلا دشمن, سارے پیغمبروں کا کھلا اور بدترین دشمن ہے. جو شخص کہے کہ اللہ کی حقیقی ذات نہیں ہے. اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے. اللہ تعالیٰ سنتے ہیں, اللہ تعالیٰ گفتگو فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ بولتے ہیں, اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں, اللہ کی زندگی ہے, اللہ کے دو ہاتھ ہیں, اللہ کا چہرہ ہے. تو اللہ کی ذات پر یقین رکھنا ضروری ہے. مگر اللہ کی ذات کے بارے میں سوچنا نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے صحیح احادیث میں فرمایا ولا تفکروا فی اللہ, کہ اللہ کے بارے میں کبھی نہ سوچنا, اللہ کے بارے میں کبھی نہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں, کیسے نہیں ہے, کب سے ہیں, کب سے نہیں ہے. نہیں, اللہ کے بارے میں سوچنا نہیں. اللہ پر ایمان رکھنا ہے, اللہ کے ناموں پر ایمان رکھنا ہے, اللہ کی صفات پر ایمان رکھنا ہے, مگر اللہ کے بارے میں سوچنا نہیں ہے. جو اللہ کی ذات پر, اللہ کے ناموں اور صفات پر ایمان نہ رکھے وہ بھی غیر مسلم ہے, اور جو اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں سوچنے کا شکار ہو جائے وہ بھی گمراہی کا شکار ہو جائے گا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں آخری دفعہ وضاحت کر رہا ہوں کہ ہم نے اللہ کی ذات پر بھی ایمان رکھنا ہے, صفات پر بھی ایمان رکھنا ہے, مگر اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں سوچنا نہیں ہے, اور تشبیہ نہیں کرنی ہے, اور انکار نہیں کرنا ہے. جو اللہ کی ذات و صفات کا انکار کر دے وہ بھی غیر مسلم ہے. جو تشبیہ کرے گا, اللہ کی ذات کو بندوں سے ملتا جلتا سمجھے گا, وہ بھی غیر مسلم ہے. اور جو اللہ کی ذات و صفات کی کیفیت کے بارے میں سوچے گا وہ بھی گمراہ ہے. تو ہم نے انکار بھی نہیں کرنا ہے, تشبیہ بھی نہیں کرنی ہے, اور سوچنا بھی نہیں ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام کیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام یہی تھا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم, کہ تم لوگ محض اکیلے اللہ کی عبادت و بندگی کرو جو کہ میرے بھی رب ہیں اور تمہارے بھی رب ہیں. اور جس شخص کو عیسیٰ علیہ السلام سے سچی محبت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ساری عبادتیں, جس شخص کو عیسیٰ علیہ السلام سے سچی محبت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ساری عبادتیں محض اکیلے اللہ کے لیے ادا کرے, اور اللہ کے علاوہ کسی بھی جاندار اور بے جان ہستی کے لیے عبادت و بندگی نہ کرے, اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی جاندار اور بے جان ہستیاں ہیں ان کی عبادت و بندگی کرنا ہمیشہ کے لیے چھوڑ بھی دے. یہ ہے عیسیٰ کا سچا چاہنے والا. جو عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مانے گا, اللہ کا رسول مانے گا, وہ یقین رکھے گا کہ
عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ نہیں ہیں، خود اللہ کا بیٹا نہیں ہیں، تین کے تیسرے نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے صرف بندے ہیں اور رسول ہیں، اور اکیلے اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کو ایک مانے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول مانے گا، قرآن کریم کو اللہ کی سچی کتاب مانے گا، وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا سچا چاہنے والا۔ ایسا شخص عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جبکہ استغفر اللہ، جس نے بھی عیسیٰ علیہ اللہ کو تین کہا وہ کافر ہے، اس کا عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس نے محمد علیہ السلام کو سچا رسول نہیں مانا وہ کافر اور گمراہ ہے، دوزخی ہے، تمام جانوروں سے بدتر ہے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کا سچا چاہنے والا نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا سچا ماننے والا نہیں ہے۔ جس نے قرآن کریم کو اللہ کی سچی کتاب نہیں مانا وہ کافر ہے، دوزخی ہے، اور اس کا عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ کہا، یا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، یا عیسیٰ کو اللہ کا حصہ کہا، یا اللہ کو تین کہا، ایسا شخص عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہے، ان کا چاہنے والا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بالکل آخری دفعہ دکھا رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا چاہنے والا وہ ہے، ان کا سچا ماننے والا وہ ہے، جنتوں کے ساتھ وہ ہوگا جو کہ اللہ کو ایک مانے گا، اللہ کو ایک مانے گا اور ایک سے زیادہ نہیں کہے گا اللہ کو، اور یقین رکھے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، یقین رکھے گا کہ قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب ہے، اور یقین رکھے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لائحہ دین اسلام سچا دین ہے اور اکیلا برحق دین ہے، اور یقین رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک سے زیادہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی ہے، اور یقین رکھے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے صرف بندے ہیں، رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ بھی نہیں ہے، اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہے اور اللہ کا حصہ بھی نہیں ہے۔ ایسا ہی شخص جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا سچا چاہنے والا شمار ہوگا، اور ایسا ہی شخص عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اب یہاں میرے بھائی ایک عظیم بات یہ ہے کہ اجداد عیسیٰ کی اینڈنگ کیا ہوئی، عیسیٰ کا اجداد کیا ہوا، کیا انہیں قتل کر دیا گیا، کیا انہیں شہید کر دیا گیا، کیا انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا؟ تو سب سے ہم نے ہمیشہ کہا کہ سب سے سچی بات اللہ کی ہے۔ سب سے سچی بات کس کی ہے؟ سب سے سچی بات، سب سے بہتر بات، سب سے اعلیٰ بات اللہ کی ہے، پھر سب سے اعلیٰ اور سچی بات رسول اللہ کی ہے۔ اللہ کی اور رسول اللہ کی بات سے بڑھ کر کسی بات نہیں ہے، اللہ کی اور رسول اللہ کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہے۔ تو سب سے عظیم اللہ، سب سے سچے اللہ نے اپنی سب سے عظیم کتاب قرآن کریم میں یہ عظیم حقیقت واضح فرما دی، وما قتلوہ وما صلبوہ۔ آپ سب بھائی میرے پیچھے کو دہرائیے گا، وما قتلوہ وما صلبوہ، وما قتلوہ وما صلبوہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی نہیں کیا گیا، انہیں سولی پر بھی نہیں چڑھایا گیا۔ وما قتلوہ کا مطلب یہ ہے کہ خود عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، وما صلبوہ انہیں سولی پر نہیں چڑھایا گیا۔ تو اللہ نے وضاحت کر دی کہ عیسیٰ کو قتل بھی نہیں کیا گیا، سولی پر بھی نہیں چڑھایا گیا۔ اب کوئی پوچھے گا اچھا بھائی ہوا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ نے عیسیٰ کو اپنے پاس اوپر زندہ حالت میں اٹھا لیا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اوپر زندہ حالت میں اٹھا لیا، تو اللہ نے عیسیٰ کو زندہ حالت میں اوپر اٹھا لیا اپنے پاس۔ یہ ہے صحیح عقیدہ، جو قرآن کا عقیدہ ہے، جو اسلام کا عقیدہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ حالت میں اوپر اٹھا لیا گیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی نہیں کیا گیا ہے، انہیں سولی پر بھی نہیں چڑھایا گیا ہے۔ نہیں، اب یہاں میں ایک عظیم بات یہ بتا دوں کہ صحیح احادیث میں، صحیح مسلم شریف کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زندہ حالت میں نازل ہوں گے۔ آپ سب بھائی بات کو دہرائیے گا، عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زندہ حالت میں ضرور نازل ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زندہ حالت میں ضرور نازل ہوں گے۔ بات کہاں کس سے ثابت ہے؟ صحیح حدیث سے ثابت ہے، صحیح مسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے قیامت سے پہلے زندہ حالت میں نازل ہوں گے۔ جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ حالت میں نازل ہونے کا انکار کر دے وہ 100% غیر مسلم ہے، کیونکہ وہ عقیدے کی بنیادی بات کو جھٹلا رہا ہے، عقیدے کی بنیادی بات کا انکار کر رہا ہے، اور صحیح حدیث سے ثابت شدہ چیز کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جو شخص قرآن سے ثابت شدہ چیز کا انکار کرتے وہ بھی کافر ہے، اور جو شخص صحیح حدیث سے انکار کردہ، صحیح حدیث سے ثابت شدہ حقیقت کا انکار کرتے وہ بھی کافر ہے۔ یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی فلاں لوگ ایسا کہتے ہیں، فلاں لوگ ایسا کہتے ہیں، فلاں لوگ ایسا کہتے ہیں۔ نہیں بھائی، ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے سب سے اعلیٰ بات اللہ کی ہے، سب سے اعلیٰ بات رسول اللہ کی ہے، اور اللہ کی اور رسول اللہ کی بات پر ایمان رکھنا فرض ہے، اللہ کی اور رسول اللہ کی بات پر ایمان رکھنا فرض ہے۔ میری مرضی کا مطلب معاملہ نہیں ہے،
میری مرضی کا، میری چاہت کا، میری سوچ کا معاملہ نہیں ہے. میرا دل چاہا اللہ کی بات پر ایمان رکھوں، میرا دل چاہا رسول اللہ کی بات کو نصرت کر دوں. نہیں بھائی، جو بات اللہ نے کہہ دی، اللہ نے جو بھی بات کہہ دی اس پر ایمان رکھنا ہے. رسول اللہ نے جو بھی بات صحیح حدیث میں کہہ دی اس پر ایمان رکھنا ہے، اس کا انکار کرنا جائز نہیں ہے. جس طرح ہمارا یقین ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، انہیں سولی پر نہیں چڑھایا گیا، بلکہ انہیں زندہ حالت میں اٹھا لیا گیا، بالکل اسی طرح ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام ضرور زندہ حالت میں نازل ہوں گے، کیونکہ سب سے سچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بتایا ہے. اچھا، اب یہ سمجھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ حالت میں نازل ہونے کے بعد کیا کام انجام دیں گے. نبی علیہ السلام نے اس کی بھی وضاحت فرما دی. سب سے پہلا کام ہے یقتل الخنزیر، کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے پوری دنیا سے پک کا، خنزیر کا خاتمہ کر کے رکھ دیں گے. خنزیر کہتے ہیں پک کو، خنزیر کہتے ہیں گندے جانور کو. تو پک کا اور خنزیر کا خاتمہ کر کے رکھ دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام بھی، ان کے ماننے والے بھی دنیا کے تمام تر ممالک سے، تمام تر شہروں سے، تمام تر علاقوں سے خنزیر کا خاتمہ کھن کر دیا جائے گا، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے. نبی علیہ السلام نے بات بتا دی. نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی بات پر یقین رکھنا فرض ہے، اس میں کوئی شک کی کوئی گنجائش نہیں. دوسرا کام کیا فرمایا؟ وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے نازل ہونے کے بعد صلیب کے نشان کو توڑ دیں گے. صلیب کا نشان ایسا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، صلیب کا نشان ایسا ہوتا ہے، ایک لمبی سی لکڑی ہے اور ایک چھوٹی سی لکڑی اوپر لگی ہوئی ہے. یہ صلیب کا نشان ہے، یہ سولی کا نشان ہے، اس کو کروس بھی کہتے ہیں. تو جو کروس کا نشان ہے، صلیب کا نشان ہے، سولی کا نشان ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے پوری دنیا سے جھوٹ کے اس نشان کو ختم کر کے رکھ دیں گے. جھوٹ کے اس نشان کو ختم کر کے رکھ دیں گے، بلیا بیٹ کر کے رکھ دیں گے، مٹا کر رکھ دیں گے. پوری دنیا میں کوئی صلیب باقی نہیں بچے گی، پوری دنیا میں صلیب باقی نہیں بچے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ جھوٹ کا نشان ہے، یہ جھوٹ کا نشان ہے، سچائی کا نشان نہیں ہے. اللہ نے فرما دیا وَمَا صَلَبُوهُ، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا. اللہ نے کیا فرما دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا. تو یہ جو سولی کا نشان ہے، جھوٹ کا نشان ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی پر چڑھایا نہیں گیا، تو یہ تمہارا صلیب کا معاملہ جھوٹا ہے. ان کے صلب کا، ان کے سولی پر چڑھائے جانے کا معاملہ جھوٹا ہے. صلیب جھوٹا نشان ہے، اس کا عیسیٰ علیہ السلام کی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی سچی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے تعلق نہیں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام دوسرا کام یہ کریں گے کہ صلیب کے نشان کا خاتمہ کر کے رکھ دیں گے پوری دنیا سے. تیسرا کام یہ کریں گے وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیے کا خاتمہ کر کے رکھ دیں گے. اس کے خاتمہ، کس کا خاتمہ کر کے رکھ دیں گے؟ جزیے کا. جزیے کا جو خصوصی حکم ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا. جزیہ کیا ہوتا ہے؟ جزیہ ایک مخصوص ٹیکس کا نام ہے جو کہ یہودی، عیسائی اور دوسرے غیر مسلم لوگ اسلامی حکومت کو ادا کرتے ہیں. جزیہ ایک خصوصی ٹیکس کا نام ہے جو کہ یہودی، عیسائی اور دوسرے غیر مسلم اسلامی حکومت کو ادا کرتے ہیں. اسلامی حکومت جو ہے غیر مسلموں کو کہتی ہے کہ آپ جو ہے، عیسائی جو ہے، اسلامی حکومت یہودیوں کو، عیسائیوں کو، غیر مسلموں کو کہتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اسلام میں داخل ہو جائیں. کوئی زور نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے اسلام میں داخل ہو جائیں. جو شخص اسلام میں داخل نہیں ہوتا تو اسلامی حکومت کہتی ہے چلو آپ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، کم آپ سے جزیہ لیں گے. اسلام وہ جو ہے جزیہ بھی دینے پر راضی نہیں ہو رہا، پھر اس کے خلاف جنگ و جہاد کیا جائے گا.